الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہم نے الحمدللہ 14ویں تراویح مکمل کی۔ جو سورتوں کی ہم نے تلاوت سنی ہے، سورۃ ابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل کا تقریباً ایک بڑا حصہ ہم نے سماع کیا ہے۔ جو 6ویں رکعت تھی اس میں ہم نے ایک آیت کریمہ سنا ہے۔ آیت نمبر ہے 60 پر 8 اور 60 پر 9۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ آیت نمبر، آپ بعد میں جا کر کے دیکھیں اور غور کریں، کتنی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ یہ جو آیتیں ہیں 60 پر 8 اور 60 پر 9 سورۃ النحل کی، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق، اپنی قدرت کا ایک عظیم مظہر اللہ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ یہ جو دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے النحلہ، شہد کی مکھی، اس کی پوری زندگی، اس کے پورے زندگی کے پورے کردار کو اللہ نے بیان کیا۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے، یہ جو سورت ہے نا، سورۃ النحل مکی صورت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی متعدد دلائل دی ہیں، اپنے رب ہونے کی۔ اتنی نعمتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ عظیم نعمت دیکھو، ایک بنیادی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شہد کی مکھی سے متعلق میں نہیں سمجھتا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کو تجربہ ہوگا۔ ہے آپ کو تجربہ ہے اس کا؟ شہد کی مکھی سے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہد کی مکھی سے متعلق اگر کسی نے زندگی لگائی ہو ان کے پیچھے، وہی اس کو جان سکتا ہے، وہی اسے معلوم کر سکتا ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ میدان کا علم تو ہم کو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان دو آیتوں میں جو شہد کی مکھی کے بارے میں بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ، ایک عام انسان بھی پڑھ کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف اللہ کا کلام ہے، یہ خالق ہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ اگر اس کو عربی اسلوب میں سمجھ لیں جس زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے، پھر تو اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال ہو تو یہ اسلوب اس کے لیے کفایت کر جاتا ہے ایمان لانے کے لیے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں اتنی حیران کن باتیں ہیں، صرف ان دو آیتوں کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو آیتیں جو شہد کی مکھی سے متعلق ہیں، یہ پڑھ کر کے معلوم ہوگا کہ اللہ ہی یہ بات کہہ سکتا ہے، خالق ہی یہ بات کہہ سکتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بات۔ مثلا آپ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَوْحَى، وحی کے معنی ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اس کا جو عام معنی ہے القاء علم علی اخفاء، بالکل لطیف انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں، اشارے کنایے میں نہایت تیزی کے ساتھ کسی کو کسی بات کی خبر دینا۔ عام لغوی معنی، شرعی معنی نہیں بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں وحی کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، صرف نبی کے لیے نہیں، عام انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، حتیٰ کہ شیطان کے لیے بھی۔ تو اس لفظ کے اندر بہت وسعت ہے معنی کے اعتبار سے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، جو اسلوب اللہ نے اختیار فرمائے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور فائدہ مند چیز تیار کروا رہے ہیں، اس کے دل میں کیسے القاء کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیسے تیار کر رہے ہیں، کیسے راہ ہموار کر رہے ہیں، کیسے طریقے بتا رہے ہیں، کیسے تعلیم دے رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو، یہ کیسے تیار کرنا ہے، کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے اسلوب دیکھیں کیسے ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہاں اوحا کے معنی الہام کے۔ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جمیع مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر الہام کے معنی میں، تو یہ لفظ اوحا
الوحی شہد کی مکھی کے حق میں یہ بات بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے کس اعتبار سے تیار کر رہے ہیں، کیسے اشاروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت لطافت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ اللہ رب العالمین اسے الہام کر رہے ہیں، اسے تعلیم دے رہے ہیں، اس کی تربیت کر رہے ہیں، اس کی تدریب کر رہے ہیں، اسے جو اس میدان کی جو چیزیں ہونی چاہیے سب ودیت کرتے جا رہے ہیں رب العالمین اس کو۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ بعد میں ضرور مصحف کھول کے دیکھیے گا اس آیت کریمہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، فِي الْجِبَالِ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، مِنَ الْجِبَالِ، وَفِي الشَّجَرِ نہیں کہا رب العالمین نے، وَمِنَ الشَّجَرِ، وفی ما یعرشون نہیں کہا، ومما یعرشون، من حرف جر کے ساتھ۔ ابو القاسم الزمخشری الکشاف جو ان کی تفسیر ہے اس میں، فخر الدین الرازی ان کی جو مفاتیح الغیب جو تفسیر ہے اس میں، ان سب اصحاب علم نے یہ بات کہی، ابن جزئی نے بھی کہی ہے التفصیل علوم تنزیل میں، کہ من یہاں تبعیض کے لیے، اگر ایسے ہوتا کہ ان اتخذی من الجبال کے بجائے فی الجبال وفی الشجر وفی ما یعرشون ایسے ہوتا تو پورے پہاڑ پر کہاں گھر بنائے گا وہ کیڑا؟ پورے پہاڑ پر کیسے کام کرے گا؟ پورے درخت پر کیسے کام کرے گا؟ من کے ذریعے سے بتایا گیا کہ پہاڑ کے ایک حصے میں، درخت کے ایک حصے میں، ومما یعرشون، عرش یہاں کس معنی میں؟ جو بلند عمارتیں جو ہوتی ہیں، بڑی بڑی جو عمارتیں ہوتی ہیں، اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، ارتفاع بھی دلالت کرتا ہے یہ لفظ، بلند جگہوں پر، تو کسی ایک حصے پر وہ جو ہے مطلب شہد تیار کر سکتا ہے کیڑا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ ایک قابل غور بات یہ بھی ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، شہد سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ان تین جگہوں کی تخصیص کی ہے، ان تین جگہوں سے ہی جوڑ کے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے شہد سے متعلق۔ ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی عمدہ جگہوں کا انتخاب کیا ہے ان کے لیے۔ اس کے مقابل آپ مکڑی کو دیکھو، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ کہا اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں، سب سے ایک طرح کا حقیر گھر بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، جبکہ اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کے لیے گھر بنانے کی جو جگہوں کا جو انتخاب کیا ہے، بہترین جگہوں کا انتخاب، آزادانہ ماحول، ایک نفیس چیز تیار کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ سب جگہیں اللہ نے مقرر فرمائی۔ کہا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ یہاں ایک فقہی اعتبار سے ایک مسئلہ ہے جسے علی بن محمد الکرجی جو علمی دنیا میں القصاب سے معروف ہیں رحمہ اللہ، 360 ہجری سن وفات ہے، ان کی جو کتاب ہے نکت القرآن الدالہ، اس میں انہوں نے کہا کہ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، جو کسی عمارت کے بلند جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو شہد بنانے کی جو قوت عطا کی ہے، اگر کسی کی ذاتی عمارت ہو، جیسے مثلا مان لیجیے کہ یہ مسجد ہے، اس ادارے کی کوئی عمارت ہے، یا کسی کی ملکیت ہے جو بلند و بالا عمارت ہے، وہاں آ کر کے شہد، اگر مکھیاں آ کر کے شہد بناتی ہیں تو وہ اس کی ملکیت ہوگی، اس کا اپنا ہوگا۔ عام طور پر اس میں زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اس میں اتنی مقدار نہیں ہوتی کہ زکوٰۃ نکالی جائے، کاروبار لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ معاملہ، لیکن اگر وہ آزادانہ طور پر کہیں جا کر کے شہد بناتے ہیں، پھر جا کر کے جو آگے جا کے اس کو نکالے گا وہ اس کا حصہ ہوگا، لیکن جس کی عمارت میں لگا ہوگا وہ تو اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ثم کلی من کل الثمرات، ثم کلی من کل الثمرات، ایک قابل غور بات جو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم کلی من کل الثمرات، من کل الثمرات کہا اللہ تعالیٰ نے، ایسے نہیں کہا کہ ثم کلی من الثمرات کلھا، ایسے نہیں کہا، ثمرات کو اللہ رب العالمین نے مؤخر کیا، الکل اس کو مقدم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جانتے ہیں اس میں کتنی لطیف بات ہے؟
حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد میں کہا اگر ثمرات مقدم ہوتا تو کتنا نقص لازم آتا. اگر ایسے ہوتا کہ ثم کلی من الثمرات کلھا، کتنا نقص لازم آتا. یہ اللہ کا کلام دیکھو سبحان اللہ. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا نمبر ہے 7 پر 9. 7 پر 7 جو آیت کریمہ ہے نا 7 پر 7، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آیت نمبر 7 پر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ النخیل کھجور، الاعناب انگور، ان دو پھلوں سے انسان بہت ساری چیزیں بناتا ہے، شراب بھی بنا لیتا ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ کہا اللہ رب العالمین نے. تو لفظ ثمرات اس سے پہلی والی آیت میں گزر چکا ہے 7 پر 7 میں. کس میں؟ آیت نمبر 7 پر 7 میں ثمرات کا لفظ گزر چکا ہے. اگر یہاں پر ثمرات مقدم ہوتا تو الف لام عہد کا ہوتا، المعہود الذہنی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ الثمرات ثم کلی من الثمرات کلھا. اگر ایسا ہوتا تو گویا کہ شہد کی مکھی سے اللہ تعالیٰ صرف وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ اس سے جوڑ کے رکھ رہے ہیں کہ صرف اسی سے جا کر کے اپنی غذا حاصل کرو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مؤخر کیا، ثم کلی من کل الثمرات. گویا کہ الثمرات کو مؤخر کر کے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ دنیا میں اللہ نے جتنے بھی پھل رکھے ہیں سبوں سے مستفید ہونا، سبوں کو اپنی غذا میں لانا. اگر الثمرات مقدم ہوتا تو الف لام عہد کا ہوتا. کیوں؟ اس سے پہلے الثمرات کا لفظ گزر چکا ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، نقص لازم آتا اس میں. یہ بات کہی ابن القیم نے رحمہ اللہ. ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم کلی من کل الثمرات، شہد کی جو مکھی ہے وہ بہت سارے پھولوں کا رس کیا کرتی ہے؟ چوستی ہے. چوسنا عربی زبان میں اس کے لیے لفظ کیا ہوگا؟ الامتصاص، چوسنا. اللہ رب العالمین نے اس کا جو انداز ہے غذا حاصل کرنے کا، جو چوستی ہے وہ لفظ استعمال نہیں فرمایا رب العالمین نے. اکلا کا لفظ الاکل، یہ بات بتانے کے لیے کہ ظاہری شکل و صورت اس کی امتصاص کی ہے، چوسنے کی ہے، لیکن وہ اس کی قوت ہے، اس کی غذا ہے، اس کے کھانے کا وہ انداز ہے. جیسے ایک بڑا آدمی ہے کھاتا پیتا ہے، ایک بڑی خاتون ہے کھاتی پیتی ہے، لیکن بچے جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں وہ ان کی شکل صورت الگ ہے کھانے پینے کی، لیکن وہ ان کی غذائیت ہے دودھ، لیکن وہ چباتے نہیں، وہ کھاتے نہیں. یہ اللہ رب العالمین نے وہ لفظ استعمال فرمایا کہ ثم کلی من کل الثمرات. یہاں ایک اور قابل غور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات. شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزادانہ ماحول دے رہے ہیں کہ جس پھول سے جس پھل سے جو ہے مطلب اپنی غذا حاصل کرنا چاہے کریں، آزادانہ طور پر. لیکن جب بات گھر بنانے کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جو قوت عطا کی ہے، جو صلاحیت عطا کی ہے، جو الہام اللہ نے کی ہے، وہ اللہ رب العالمین نے تقید کے ساتھ قید لگا کر کے یہاں اور یہاں اور یہاں، چوتھی جگہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. لیکن جب بات غذائیت کی آئی تو کہا کہ ثم کلی من کل الثمرات. ایک قریب کے عالم دین ہے محی الدین درویش رحمہ اللہ، انتقال ہو گیا. اعراب القرآن و بیان جو کتاب ہے ان کی، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے لکھا 1403 ہجری سے وفات ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر بنانے سے متعلق جگہوں کو خاص کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ پہاڑوں پر، بلند بالا عمارتوں پر، اور جو ہے مطلب درختوں پر، اس لیے کہ اسی میں مصلحت ہے، اسی میں جو ہے مطلب آسانی ہے شہد کی مکھی کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی. آسان نہیں ہے کہ شہد کی مکھیوں کا جھنڈ آ جائے اور آ کر کے یہاں کر کے مسجد کے اندر جو شہد بنانے شروع کر دیں، کسی کے گھر کے اندر بنا دیں.
کسی کے دکان کے اندر جا کر کے بنا دے, جہاں بس اسٹینڈ بنا ہوا ہے وہاں جا کر کے بنا دے, کسی بھی جگہوں پر جہاں عامت الناس کے لیے تکلیف کی بات, اس کے لیے بھی آسانی ہے, انسانوں کے لیے بھی آسانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر بنانے سے متعلق جو فطری طور پر اس کے اندر جو قوت اور صلاحیت رکھے ہیں جگہوں کے تخصیص کے ساتھ, لیکن جہاں تک مسئلہ غذائیت کا ہے وہ تو اللہ رب العالمین نے عام رکھا ہے اس کے لیے. ثم کلی من کل ثمرات, اللہ تعالیٰ نے کہا فسلکی سبل ربک ذلولا. فسلکی, سلکہ کے اندر جو چلنے کا جو معنی آتا ہے نا, ایک طویل انداز میں چلنے کو آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نہیں بنگلور سے ممبئی کا یہ ہائی وے ہے, بس روانی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں گاڑیاں. ایسی نہیں ہے کہ جو مطلب یہ جو ہمارا علاقہ ہے ہگڑے نگر, یہاں سے لے کر کے شیواجی نگر تک کی جو بات ہے, یہاں سے بھی یہاں تک گاڑیاں جاتی ہیں, لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہائی وے, گاڑیاں اعلیٰ طول چلتی رہتی مسلسل چلتی رہتی, ایک لمبی مدت تک چلتی رہتی ہیں, یوں چلے جانے کا نام ہے سلکہ. کہا کہ فسلکی, یہ فعل بتا رہا ہے کہ وہ کتنی دور دراز کا علاقہ سفر کرتی ہے, کتنی دور جاتی ہے شہد کی مکھی. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آزاد نہیں رکھا ہے, ایسے نہیں ہے کہ بہرحال کیسی بھی چلی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی خطط متعین کی ہیں, راستے متعین کی ہیں, جگہ متعین کی ہیں, یعنی اس کے دل میں بات ڈالے کہ کہاں جانا ہے, کیسے نکلنا ہے, کدھر جانا ہے. فسلکی سبل ربک, سبل راستوں کی اضافت کو اللہ نے رب کی طرف کی, یہ بتانے کے لیے کہ جو مأمور ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک طرح کا پابند کر کے رکھے ہیں, اس کی فطرت میں یہ بات رکھے ہیں کہ کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے. فسلکی سبل ربک ذلولا, یہ جو ذلولا کا جو اسم ہے, ذلول هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, ذلول اسی کی جمع ہے ذلل. عربی زبان میں ذلل کا بنیادی معنی آتا ہے اللین, بنیادی معنی نرم ہوئی, نرمی کے معنی میں. لیکن ذلل کے معنی کیا ہے, یہاں پر مفسرین دو معنی بتاتے ہیں. ایک معنی یہ بتاتے ہیں ذلل کا کہ منقادہ, مطیعہ, یعنی فسلکی سبل ربک ذلولا, یعنی شہد کی مکھی سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری فطرت میں اور تم کو ہم نے جو بتائے ہیں اس راستے میں تم چلی جاتے رہو, بس جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس راستے کو اختیار کریں اور چلتے رہیں, ادھر ادھر نہیں جانا, جو ہم نے آپ کو بتایا وہ راستہ آپ اطاعت و فرما برداری کے ساتھ. ذلل ذلت سے, ذلیل سے. قتادہ ابن دعامہ سدوسی نے یہی بات کہی ہے, عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے بھی رحمہم اللہ اجمعین, ابن جریر الطبری نے اپنی سند سے نقل کی اس بات کو, بلکہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے اسی کو درست قرار دیے. لیکن ابن جریر الطبری نے, ابن کثیر نے امام مجاہد کے قول کو ترجیح دی ہے رحمہم اللہ اجمعین, بلکہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ دونوں قول درست ہے, اتنی وسعت ہے کہ دونوں قول درست ہے. دوسرا قول کیا ہے, کہا کہ سبل ربک ذلولا, ذلولن کے معنی یعنی گویا کہ مسہلہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو راستہ متعین کیے نا, ایک انسان یہاں سے خود بنگلور میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جاتا ہے, پہلی مرتبہ پوچھتا ہے کہ میں یہاں سے کہاں جانا ہے. کبھی کبھار ایک آدمی 10 مرتبہ جانے کے بعد بھی راستہ بہک جاتا ہے, واپسی صحیح نہیں رہتی. دور دراز علاقوں کے تو پوچھے مت, کتنی جگہ پر جو علامتیں لگائی جاتی ہیں, یہاں سے ادھر جانا چاہیے, لوگ پوچھ کے بھی جاتے ہیں, پھر بھی بہک جاتے ہیں بہت سارے لوگ راستے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فسلکی سبل ربک ذلولا, شہد کی مکھی سے اللہ رب العالمین نے اسے جو مأمور کر کے رکھے ہیں کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک جانا ہے, پھر وہاں سے وہاں جانا ہے, پھر وہاں سے وہاں جانا ہے, اور پھر کہاں آنا ہے, اپنے گھر کو, جو اس نے پہلے گھر بنائی ہے. اتنا طویل راستہ جو سفر جو طے کر رہی ہے, اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ راستہ تمہارے لیے ذلولا یعنی مسہلہ, تمہارے لیے آسان کر دیا گیا ہے. یہ راستہ تمہارے لیے ہلکا پھلکا کر دیا گیا, ایسے کہ ایک گلی سے دوسری گلی جا رہے ہیں, اتنا آسان. اسی لیے علامہ برہان الدین البقائی رحمہ اللہ نے نظم الدرر میں کہا کہ چونکہ شہد کی مکھی ایک چھوٹا سا کیڑا ہے, یہاں سے اتنی دور تک جانا یہ ایک خلاف عادت ہے, انسان کی سمجھ بوجھ سے باہر ہے. انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا, انسان ہی نہیں جا سکتا ہے سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود, چھوٹا کیڑا کہاں سے جائے گا, نہیں. لیکن اللہ نے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا نا, اس کی طبیعت میں ڈال دی رب العالمین نے. اڑان میرے اور آپ کے لیے مشکل, پرندوں کے لیے سمندر میں مچھلیاں کیسے رہتی ہیں, ان کو وہ آسان کر دیا اللہ نے.
تو شہد کی مکھی کو دور دراز علاقوں تک لے جانا، پھر وہاں سے سبل ربک متعدد راستوں میں جانا، پھر برابر اپنے گھر کو آ جانا، اس کے لیے اللہ نے کہا کہ فصل کی سبل ربک ذلولا. یہ بات اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فصل کی سبل ربک ذلولا. اچھا ٹھیک ہے، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ یخرج من بطونها شراب. اللہ رب العالمین نے اصل نہیں کہا شراب، اس لیے کہ ایک فائدے کی چیز، مشروبات کی قبیل کی چیز ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے ذائقے میں فرق ہے، اس کی رنگت میں فرق ہے. کسی شہد کی دکان کو چلے جائیے، کتنے شہد کے کتنے ڈبے رکھے ہوئے رہتے ہیں، رنگت الگ الگ ہے اس کی، ذائقے الگ الگ ہیں اس کے. مختلف الوانہ. اللہ رب العالمین نے کہا فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس. فیہ یعنی فی العسل، فیہ شفاء للناس. یہ قابل غور بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیہ شفاء، شفاء کو نکرہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے نکرہ کیوں بیان کیا؟ اس کی دو وجہ ہمیں دو سبب ملتے ہیں ہم کو اہل علم کی کلام سے. ایک یہ کہ تعظیم کے لیے نکرہ، جیسے ابو القاسم الزمخشری نے کہا فیہ شفاء. عربی زبان میں نکرہ تعظیم کے لیے، تفخیم کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو بڑا کر کے بتانے کے لیے. تو ایک تو یہ مقصود ہے اس میں جو اللہ رب العالمین نے جو قوت اور شفا رکھی ہے اس کی اہمیت اور عظمت کو بتانے کے لیے. اور دوسرا شفاء نکرہ ہے اور اس بات کے سیاق میں آیا ہے، نفی کے سیاق میں نہیں. اس بات کے سیاق میں آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں عموم نہیں ہوتا. نفی کے سیاق میں ہو تو عموم ہوتا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج وما ربک بظلام للعبید. کتنی آیات ہیں اس قبیل کی. اگر نفی کے سیاق میں ہو تو عموم کا معنی، اس بات کی سیاق میں ہو تو اس میں عموم نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے اس میں جو شفا رکھے ہیں ایسے نہیں ہے کہ دنیا میں جسے بھی مرض لاحق ہو اس کو شہد پلا دیا جائے اس کو شفا یاب ہو جائے گا. ایسا نہیں، ہر مرض کی شفا نہیں ہے اس میں. کچھ لوگوں کو شفا نہیں ملتی. خود عہد نبوی میں ایسے حادثات آئے ہیں. صحیح بخاری میں کتاب الطب میں جو آپ دیکھ لیجئے الاصل سے متعلق آغاز میں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام دیکھیں لفظ لفظ دلالت کر رہا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. یہاں پر حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے مفتاح دار السعادہ اس میں ایک دل کو چھو جانے والی بات کی آپ نے، ایمان افروز بات کی آپ نے. کہا کہ فیہ شفاء. جب شہد کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے قرآن میں صرف دو ہی چیزوں کو شفا کہا ہے، ایک شہد کو ایک قرآن کو. لیکن شہد کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ فیہ شفاء، شہد میں شفا ہے. لیکن جب قرآن کی بات آئی تو اللہ نے کہا سورۃ الاسراء میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یعنی شہد میں شفا ہے جبکہ قرآن میں شفا نہیں، قرآن کل کی کل شفا. کہا کہ شہد میں شفا ہے تو اس میں اہمیت ہے اس کی جو کل کی کل وہ خود ہی شفا ہو. کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو شفا کہہ دیا، قرآن میں شفا ہے ایسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ. حیران کن. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کتاب یہ صرف دو آیتیں پڑھ کر کے آپ کے سامنے رکھی جانے والی باتیں ہیں. مشاہدہ اگر ہو یہ علم الیقین ہے، اگر مشاہدہ ہو جائے تو عین الیقین بن جاتی وہ چیز. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی ذلک لآیۃ، یعنی یہ ایک معاملہ ہی اپنے آپ میں بہت بڑی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. تفکر کہتے ہیں کسی چیز کے ہر پہلو پہ نظر رکھنا، ہر پہلو پہ نظر رکھنا. آپ دیکھو کون اس کی دل میں بات ڈالے ہیں. شہد کی مکھی کو دیکھو آپ، سبحان اللہ العظیم، یعنی اس کے گھر کی جو بناوٹ ہے اس کو کہتے ہیں مسدس 6 زاویے. یعنی یہ ہندسہ اور انجینئرنگ کا ایک بڑا حصہ ہے جو کوئی خلل نہیں، کوئی خانہ جو خالی نہیں، جو مسدس انداز میں جو گھر بناتی ہے وہ سبحان اللہ. اور اتنی مفید چیز اس سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پاس کوئی معیار دیے ہیں کیا؟ اس کے پاس کوئی مقیاس ہے، کوئی آلہ ہے اس کے پاس کچھ چیزیں ہیں
کہ جو ہے جو مسدس کی لکیر کھینچنے کے لیے، جو 6 خانے بنانے کے لیے ایک لکیر یہاں سے یہاں تک ہو، یہاں سے یہاں تک ہو، یہاں سے یہاں تک ہو، نہیں، یوں ہی ایسے لگتا ہے کہ بدنظمی ہے کہ یوں ہی بن جا رہی ہے، لیکن کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک چیز سامنے آتی ہے. اللہ اکبر، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اللہ رب العالمین نے اس کردار، اس کی عظمت کی بنا پر اس کا نام نحل رکھا اللہ رب العالمین نے. تو یہ بہت ہی میں نے کیا کہوں اس کو، کیا نا زبدہ، نچوڑ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ میں جب پڑھ رہا تھا تو سبحان اللہ اتنی باتیں بہت ساری باتیں ذہن میں گردش کر رہی ہیں، میں بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن میرے دل میں آ رہا ہے کہ اسے مستقل میں ایک درس دوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرنے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے، اللہ تعالیٰ اس کا جو سبب ہے، اس کا جو نتیجہ ہے کہ ہمارا ایمان بڑھے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.